اندازاً دنوں کا پروگرام تھا. وہ یہی سمجھتے تھے کہ شاید میرا جماعتی جائزے کا دورہ ہوگا یا کچھ سیر کا شاید دورہ ہو. تو یہاں جانے سے پہلے امیر صاحب اسپین کا پیغام آیا کہ ان دنوں میں جلسہ بھی ہے جو پہلے سے مقرر شدہ ہے، اور جلسے سے 1-2 دن پہلے آپ آ رہے ہیں. اگر جلسے میں شمولیت ان دنوں میں مشکل ہو جائے فوری طور پہ تو جلسے کو 1 ہفتے آگے کر لیا جائے. تو میں نے انہیں کہا کہ میرے علم میں ہے کہ جلسہ ہے اور اسی لیے میں نے یہ تاریخیں مقرر کی ہیں، تو جلسہ آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ دورے کا پروگرام پہلے سے کسی معین اور منظور شدہ پروگرام کے بغیر بنا تھا. یہاں تک کہ جیسا کہ میں نے کہا اسپین کی جماعت جن کا جلسہ ہو رہا تھا انہیں بھی پوری طرح یقین نہیں تھا کہ میں جلسے میں شامل ہوں گا. اس سفر میں پہلا قیام فرانس کا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراکش، الجزائر وغیرہ کے لوگوں میں جماعت کی طرف بڑی توجہ پیدا ہو رہی ہے جو ان یورپین ممالک میں رہ رہے ہیں، اور بڑی بیعتیں ہو رہی ہیں. اس طرح بعض جزیرے جن میں افریقن آبادی ہے جو فرانس کے زیر اثر ہیں، اسی طرح افریقہ کے فرانسیسی بولنے والے علاقے ہیں، ان کے جو افراد فرانس میں آئے ہوئے ہیں ان میں سے بھی بیعتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی تعداد میں ہو رہی ہیں. بڑے فعال اور فوری طور پر نظام جماعت میں سموئے جانے والے لوگ یہ بن رہے ہیں. نیشنل مجلس عاملہ میں بھی ان 9 مباحثین میں سے ایک اچھی تعداد شامل ہے. فرانس میں ایک فرینچ اور ایک بیلجین اور مراکش کے چند باشندوں نے بیعت بھی کی، اور بیعت کے دوران بھی عجیب جذباتی کیفیت میں طاری تھی. بہت سے نومبائین کی پہلی ملاقات تھی، ان کے بھی عجیب جذبات تھے. کئی ایک تھے ایسے جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ کوئی بات یا سوال تو یہی کہتے تھے کہ دعا کریں کہ ہمارے ایمان میں ترقی ہو، ہمارے تقویٰ میں ترقی ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے بڑھانے اور تقویٰ میں ترقی کرنے کی ایک لگن ان لوگوں میں ہے. خلافت سے وفا کے تعلق کا اظہار بھی وہ کرتے تھے، اور ان کی آنکھوں اور حرکات سے بھی نظر آتا تھا، اور اس کا بیان کرنا بہت مشکل ہے جو ان کے جذبات تھے. رپورٹیں شائع ہوں گی، ان میں آپ پڑھ لیں گے یا پڑھ بھی لی ہوں. لیکن ان نومبائین کی حالت کو میرے خیال میں بیان کرنا مشکل ہے، اور صرف فرانس میں ہی نہیں. جن ملکوں کا میں نے دورہ کیا ہے وہاں ہر بیعت کرنے والا، چاہے وہ عربی بولنے والے ممالک سے تعلق رکھتا ہے یا وہاں کا مقامی ہے، ان میں ایسا اخلاص ہے جسے بیان کرنا ممکن نہیں. عربی بولنے والوں میں سے تو ہر ملک کے احمدیوں نے مجھے بتایا کہ MTA فری جو ہے العربیہ، اس کے ذریعے سے ہمیں احمدیت کا پیغام پہنچا. پھر یہ کہ ہم نے دعا کی یہ پیغام سن کر
تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ بعض ایسے بھی تھے جن کو خدا تعالیٰ نے خوابوں کے ذریعے خود رہنمائی فرمائی، اور انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی خلیفہ کو خود خواب میں دیکھا۔ MTA العربیہ کا میں نے کہا ہے تو جب بھی وہ لوگ اس کا ذکر کرتے تھے تو نام بنام MTA فری العربیہ کی ٹیم کے افراد کو دعائیں دیتے تھے، خاص طور پہ وہ افراد جو سوال جواب کی مجلس میں آتے ہیں، الحوار المباشر کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو جزا دے اور ان کے ایمان و یقین اور اخلاص میں اضافہ کرے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچانے میں دن رات مصروف ہیں۔ اسی طرح MTA کے دوسرے چینلز بھی ہیں، جن کے بھی تمام کارکنان کو اللہ تعالیٰ جزا دے، جو سامنے تو نہیں آتے لیکن اسکرین کے پیچھے غیر معمولی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال میں فرانس کی بات کر رہا تھا تو فرانس میں مخلصین کے درمیان میرے 2 دن پلک جھپکتے میں گزر گئے، پتہ نہیں لگا کتنی جلدی گزرے، اور اسپین کے لیے روانگی ہوئی۔ اور 2 دن کے سفر کے بعد اسپین پیڈرو آباد، جہاں ہماری مسجد بشارت ہے، ہم وہاں پہنچے۔ وہیں 2 دن کے بعد جلسہ بھی شروع ہونا تھا، احباب جمع ہوئے تھے۔ پرتگال سے بھی احباب جماعت آئے ہوئے تھے، مراکش سے بھی جماعت کے افراد آئے ہوئے تھے۔ پرتگال ابھی تک اسپین کے زیر انتظام ہے، اس لحاظ سے کہ اسپین کے مشنری انچارج جو ہیں وہی پرتگال کی جماعت کو بھی سنبھالتے ہیں، تھے اب تک۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے جانے سے پہلے مبلغ کے آنے کی کوشش ہو رہی تھی، اور وہ اللہ کے فضل سے پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو بھی فعال کرے۔ پرتگال میں بھی مسجد کے لیے رقبہ لینے کی کوشش ہو رہی ہے، تقریباً 100 کے قریب ہے۔ اللہ کرے پرتگال میں بھی جلد مسجد بن جائے اور جماعت کی ترقی کا باعث بنے۔ پرتگال میں بھی مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کی ایسی بڑی تعداد ہے جو مذہب میں دلچسپی رکھنے والی ہے، اور وہاں خاصی تعداد میں بیعتیں ہوئی بھی ہیں، لیکن سنبھالنے کے لیے اور مزید تبلیغ کے لیے مسجد بہت ضروری ہے، اور مسجد بننے سے انشاءاللہ تعالی مقامی لوگوں میں بھی امید ہے تبلیغ کا میدان کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں جو نئے مبلغ گئے ہیں ان کو بھی توفیق دے کہ وہ صحیح طور پر کام کر سکیں۔ اسی طرح مراکش کی جماعت کے صدر صاحب بھی بعض افراد کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ اسپین کے قریب ہونے کی وجہ سے شروع میں اسپین کے ذریعے سے وہاں جماعت قائم کی گئی تھی۔ اب ماشاءاللہ یہ جماعت بھی ترقی کی طرف بڑھنے والی جماعت ہے، اخلاص و وفا میں بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح اسپین میں بھی عربی بولنے والے احمدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، یہاں بھی چند بیعتیں ہوئیں اور دوستی بیعت کا بھی پروگرام بنا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے ایمان و یقین میں برکت ڈالے، ترقی عطا فرمائے۔ اسپین کے جلسہ ہوا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو مہمان آئے تھے بڑا اچھا اثر لے کر گئے۔ بعض نے بعد میں ملاقات کی مجھ سے اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔